شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 21ویں اور 22ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اس کی ابتدا میں آ گیا ہے۔ سورہ عنکبوت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں پر کفار نے ہر طرح کے ظلم و جور روا رکھے تھے۔ مکہ کا پورا ماحول یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائبیریا کا میدان یا ابو زابل کا قید خانہ بن گیا تھا، جہاں مظلوموں کی سسکیوں، کراہوں اور آہوں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایسے ماحول میں یہ سورہ کریمہ اتری اور یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ جو بھی اپنی زبان سے آمنا کہے گا کہ ہم ایمان لائے، انہیں ہم آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر تپائیں گے ان کو۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، انبیاء کے اوپر جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں، سب کو آزمایا گیا۔ دیکھیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ یہ ہماری سنت جاریہ ہے کائنات میں کہ جو بھی آمنا کہتا ہے ہم اسے آزماتے ضرور ہیں۔ اچھا، یہاں لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کے بہت سارے معانی ہیں، ان میں جو نمایاں معنی ہے وہ ہے آزمائش کا، الاختبار۔ الفتنہ هو الاختبار، آزمائش، ٹو ٹیسٹ، کسی کو آزمانا، ٹو چیک ویدر از رائٹ اور رانگ، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ چیک کرنے کے لیے ہم آزماتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے ما بین الکفر والایمان، کہ آدمی ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے۔ تو ایک آزمائش ہے ما بین الکفر والایمان، اور ایک آزمائش ہے الفتنہ فی داخل الایمان، ایمان کے اندر جو لوگ آ گئے ہیں جی، ان کو آزمایا جاتا ہے کہ اس آزمائش میں یہ پورے اترتے ہیں یا نہیں، یہ صبر کرتے ہیں، دین کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں یا جزا فضا کرتے ہیں جی۔ تو صابر ہیں یا جازع ہیں، صبر کرتے ہیں یا جزا فضا کرتے ہیں جی۔ تو گویا کہ آزمائشیں دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک آزمائش ہے ما بین الکفر والایمان کہ آدمی کفر اختیار کرتا ہے یا ایمان اختیار کرتا ہے، اور ایک آزمائش ہے فی داخل الایمان، ایمان لانے کے بعد اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ آدمی صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے۔ یہ دو طریقے کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اچھا، کیوں ایسا کیوں ہے؟ آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن ٹو ٹیسٹ؟ یہ آزمائش کا یہ طریقہ کیوں ہے؟ وائی؟ جواب دیا گیا
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون اپنے دعوے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون صادق ہے اور کون کاذب ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ آزمائش کا ریزن ہے، آزمائش کی وجہ ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا تاکہ اللہ جان لے۔ اچھا، اللہ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا۔ اللہ کو کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ تو یہ جاننا چاہیے ربنا تبارک و تعالی یعلم ما کان و یعلم ما هو کائن و یعلم ما سیکون و یعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون۔ جی، اللہ کو علم ہے جو ہوا، اللہ کو علم ہے جو ہو رہا ہے، اللہ کو علم ہے جو ہونے والا ہے، اور اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، اس بات کا بھی علم ہے۔ جی، ربنا یعلم ما کان جو ہوا، وربنا یعلم ما ہوا کائن جو ہو رہا ہے، ویعلم ما سیکون کیا ہونے والا ہے، ویعلم ما لم یکن لو کان کیف یکون، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ایک چیز نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو کیسی ہوتی، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہاں علم کا کیا معنی ہے؟ علم کا معنی ہے لیظہر علم اللہ، تاکہ اللہ کا جو علم ہے کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا، اس کا علم ظاہر ہو جائے، لیقع ما ارادہ اللہ، تاکہ وہ چیز واقع ہو جائے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو اس کا علم ظاہر ہو جائے جی کہ یہ آدمی ایمان والا تھا یا یہ کافر تھا، یہ آدمی ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اللہ کا علم ظاہر ہو گیا۔ علم پہلے سے ہے، ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اب نہیں لایا یا لایا، اس کا علم ظاہر ہو گیا۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ کا مطلب لیعلم اے لیظہر علم اللہ، تاکہ اللہ کا علم ظاہر ہو جائے۔ پہلے سے علم ہے، ظہور کی بات کہی جا رہی ہے، تو علم کا مطلب ہے ظہور۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑی حسین مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ جی، اس پر تفصیل سے بحث کی گئی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ان آزمائشوں کو جھیلا کیسے جائے؟ آزمائشیں آ گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ آزمائشوں کے ان ایام میں، ان اوقات میں کیا کیا جائے کہ جس سے ہم آزمائشوں میں پورے اتریں؟ بتایا گیا کہ 2 نسخے ہیں، ان کو آزماؤ، ان 2 نسخوں کو استعمال کرو۔ کیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ اکبر، ایک تو اللہ کی کتاب کی تلاوت، اس پر غور و فکر، اس کو سمجھنا، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اس پر غور و فکر ایک، اور وہ اقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا کہ کوئی خوفناک مسئلہ ہے تو آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے۔ اللہ، یعنی تمام داء کی دوا، تمام بیماریوں کا علاج، تمام پریشانیوں کا حل نماز میں ہے اور تلاوت قرآن میں ہے۔ آج دنیا نے انہی دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کا جو حق ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی طرح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ نماز ایسی ہو جس کا اثر تمہاری زندگیوں کے اوپر ہو۔ جی، بتایا گیا
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشا کا مطلب ہوتا ہے جنسی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ ظہور میں آئے، دیٹ از کالڈ فحشا، جیسے زنا ہے، جی یہ ساری چیزیں فحشا ہیں، گندگی۔ اور منکر جنسی جذبات کی بے اعتدالی کے علاوہ کسی اور جذبے کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے، دیٹ از کالڈ منکر۔ جی تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا اور منکر سے روک دیتی ہے۔ جی اگر نماز فحشا اور منکر سے نہ روک سکے تو سمجھو وہ نماز نہیں ہے۔ جی اب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ علامہ منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب میں ایک روایت لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنۃ وما تقبل له صلاۃ، کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، فار 60 ایئرس 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ نماز کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو نماز اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں ہے، ایک ورزش کے سوا کچھ نہیں۔ تو نماز اس طرح پڑھی جائے جی کہ اس نماز کا اثر ہماری زندگیوں کے اوپر ہو۔ تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اثر ہماری زندگیوں پر نہیں۔ ایک صحابی ہے، تیر لگ گیا تھا، تیر اندر گھس گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ وہ تیر جب اندر چلا جاتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے اور ایسے ہوتا ہے۔ تیر اندر جانے کے بعد اسے نکال نہیں سکتے جب تک پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابی کو تیر لگ گیا تھا، نکالتے تھے تو چیختے تھے زور سے۔ آج کل کا جو جدید طریقہ ہے میڈیکل ٹیکنالوجی کا، وہ اس وقت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں، نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اللہ، نماز میں کھڑے ہو گئے اور تیر کو نکال لیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کو نماز کہتے ہیں۔ یعنی تم اس طرح اللہ کے حضور کھڑے ہو، ایسا لگے کہ تمہارا رب تمہارے سامنے۔ اب بتاؤ، کوئی بڑی شخصیت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہو تو چھوٹے موٹے جو آزار ہیں اور چھوٹی موٹی تکلیفیں ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، ان کا اثر نہیں ہوتا بدن کے اوپر۔ جی رب تعالیٰ کسی کے سامنے ہو، لو، یہ ہے نماز، اس کو نماز کہتے ہیں۔ تو نہ قرآن کا اثر ہماری زندگی پر، نہ نماز کا، اس لیے کہ ہم قرآن کو قرآن کی طرح نہیں برت رہے ہیں اور نماز کو نماز کی طرح نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ساری مشکلیں یہاں ہیں۔ کہہ رہے وہ ہمارے خلاف ہے، فلاں پارٹی ہمارے خلاف ہے، فلاں ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لا لا لا، ظالم تم ہو۔ مظلوم بول رہا ہے کہ ہم ظالم ہیں؟ سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، تم نماز کی طرح نماز نہیں پڑھتے۔ زندگی کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں تم نبی کو فالو کرتے ہو۔ اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ساری محبتیں بھری ہوئی ہیں، اور کہتے ہو کہ ہم مظلوم ہیں۔ لا لا لا، انتم ظالمون، تم ظالم ہو۔ تو تمہارے ساتھ جو سلوک روا رکھا جائے کم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے نماز پڑھتا ہے مگر رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے مگر جب رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اس نے نماز کی طرح پڑھی تو چوری چھوڑ دے گا، چوری چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ نماز کی طرح اگر پڑھی جائے تو پھر نماز کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ جی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اچھا، تو ایک ہے قرآن، ایک ہے نماز، اتنا ہے سمجھ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اچھا، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
بتایا گیا کہ ایک ذکر ہے جو نماز میں ہوتا ہے اور ایک ذکر ہوتا ہے جو نماز کے باہر ہوتا ہے. تو نماز کے باہر جو ذکر ہوتا ہے اس سے بڑا عظیم ذکر وہ ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے. تو نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو نماز کے باہر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے کہا گیا نماز کے تذکرے کے بعد وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر زیادہ بڑا ہے جو نماز میں ہوتا ہے. نماز کے باہر ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر ہے وہ، لیکن نماز کے اندر جو ذکر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اس کے بعد ایک بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ اگر توحید پر جمے رہنا، ایمان پر جمے رہنا اور توحید اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا کسی جگہ مشکل ہو جائے تو وہ جگہ چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ وہاں سے، چھوڑ دو. اب نفسیاتی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی دو سوال پیدا ہوئے کہ یہاں تو سب دھندا جمایا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کر کے نکل گئے تو موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، بھوکے مر سکتے ہیں. جی دونوں کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، نکل جاؤ. فایای فاعبدون، تم لوگ میری ہی عبادت کرو. تو جہاں میری عبادت کرنا مشکل ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دو، میری زمین بہت وسیع ہے. سوال پیدا ہوا کہ مر گئے تو جواب دیا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. مان بات کہا گیا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسی بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. جان بچانا اصل نہیں ہے، ایمان بچانا اصل ہے. جی جینے کو تو کتا بھی جی لیتا ہے. فرمایا گیا مر گئے تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت. جینا کس کو ہے؟ ایک دن سب کو اس دنیا سے چلے جانا. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، کیا بات کرتی. ثم الینا ترجعون. مرنے کے بعد تمہیں ہماری طرف آ جانا ہے. تمہیں دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے تم ہمیشہ رہو گے. لا لا لا، موت آنے والی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. ایمان اصل ہے. اچھا جمایا دھندا ہے، چھوڑ کر کے چلے گئے، وہاں بھوکوں مر گئے تو جواب دیا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. پرندوں کو دیکھو، کیا اپنے ساتھ رزق کا گودام لے کر کے گھومتے ہیں؟ نہیں. یہ صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم پرندوں کو غذا دے سکتے ہیں تو تمہیں غذا نہیں دے سکتے؟ یہ بھی تو کوئی خزانہ جمع کر کے تھوڑی رکھتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. کتنے پرندے ہیں، کتنے چوپائے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں، لیکن ہم ان تک ان کو رزق پہنچاتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ. لہذا دو شبہے جو پیدا ہوئے، دونوں شبہات کے جوابات دیے گئے. کیا کتاب ہے بھائی. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. بہت سارے ایسے چوپائے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے. کیوں؟ اللہ یرزقها، وہ ان کو روزی دیتا ہے. کون؟ اللہ. وَإِيَّاكُمْ، جو ان کو روزی دیتا ہے تمہیں روزی نہیں دے گا. وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی روزی دیتا ہے. وہ السمیع العلیم، وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے. سب کوئی چیز اس کی سماع سے باہر نہیں اور کوئی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں. ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے. کیا بات. اس کے بعد کہا گیا جس زندگی کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، جس لگزیریس لائف کے پیچھے تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، پیسہ آئے بائی ہک اور بائی کرک، جائز یا ناجائز طریقے سے، جس دنیا کے پیچھے تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. جانتے ہو یہ دنیا کیسی ہے؟ دنیا کی حقیقت بتائی گئی. دنیا کیا ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو؟ فرمایا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فرمایا کہ کاش معلوم ہوتا ان لوگوں کو کیا کہ دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے. حیوان نہیں، حیوان، یہ کہ زبر کے ساتھ. دنیا کی زندگی حیات ہے اور آخرت کی زندگی حیوان ہے. مل فرق بین الحیات والحیوان. حیات اور حیوان کے درمیان کیا فرق ہے؟ حیات ہی التی بعدها موت، ایسی زندگی جس کے بعد مرنا ہے، اور وہ حیوان
حیوان. الحیات لیس بعدها موت، اے الحیات الدائمہ، جس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد تو موت آنے والی ہے، اس لیے کہ حیات ہے، یہ حیات. اور آخرت کی جو زندگی ہے حیوان ہے. حیوان کا مطلب حیات لا موت فیہ، جس کے اندر موت نہ ہو. تو کس زندگی کے پیچھے پڑے ہو جس کا انجام موت ہے؟ اس زندگی کو تلاش کرو جس کے بعد موت نہ ہو، جس کے بعد موت نہ ہو. اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جس کے اندر موت نہیں ہے. فرمایا گیا، دیکھو دونوں لفظ استعمال کیے گئے، وما هذه الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی جو زندگی وہ حیات ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی حیات نہیں حیوان ہے. جی حیات ہی التی بعدها موت والحیوان حیات لیس فیہا موت، ایسی زندگی جس کے اندر موت نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ، یہاں موت نہیں ہے، یہاں موت نہیں. اور یہاں کوئی چیز لے کر چھینی نہیں جاتی ہے. دنیا کی تمام نعمتیں دے کر چھین لی جاتی ہے. ڈاکٹری پڑھا اس نے، انجینئرنگ پڑھا، IAS ہوا، IPS ہوا، وکیل ہوا، بیرسٹر ہوا. مرنے کے بعد کہتے ہیں مردے کو اٹھاؤ، نام بھی نہیں لیتے اس کا. یہ تھوڑی کہتے بیرسٹر صاحب کو اٹھائیے، IAS صاحب کو اٹھائیے، ڈاکٹر صاحب کو اٹھائیے، لاش کو اٹھائیے، لاش کو اٹھائیے. یعنی سارا تام جھام موت کے نقطے کے اوپر ختم ہو گیا. جی موت کی سرحد پر سارا تام جھام زندگی کا ختم ہو جائے. یہ میرا، دس از مائن، دیٹ از مائن، دس از مائن، دیٹ از مائن. واٹ از دس؟ یہ میرا ہے، تمہارا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں، تمہارا کچھ، نتھنگ از یورس. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم کچھ نہیں ہو اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. What is the meaning of that is mine? This is mine. فرمایا گیا ہے اس زندگی کی تمنا کرو جو حیوان ہے، اس زندگی کی تمنا نہ کرو جو حیات ہے، اس لیے کہ یہ حیات ہے التی بعدها موت. جی کیا بات. اس کے بعد جو آخری آیت ہے وہ قابل غور ہے. والذین، اس آیت کریمہ پر ہم رک کر بحث کرنا چاہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اس آیت پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. جو لوگ ہمارے میں، فینا ہمارے میں مجاہدہ کرتے، کوشش کرتے، تو لنہدینہم سبلنا. جواب نہیں اس آیت کریمہ کا، جواب نہیں ہے. ایک تو کہا گیا فینا ہمارے بارے میں، یہ نہیں کہا گیا ہمارے دین کے بارے میں اور ہماری مرضات کے بارے میں، مرضی کے بارے میں، ہماری رضا کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نماز، کچھ نہیں کہا. ہمارے بارے میں، ہمارے بارے میں. اب جب ہمارے بارے میں کہہ دیا تو ساری چیزیں آ گئیں، ساری چیزیں اس میں. دیکھو اس میں کچھ بھی کہا جاتا، جو لوگ ہماری مرضی کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے بندوں کی مدد کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا گیا. ہمارے بارے میں، ہمارے لیے جو کوشش کرتے ہیں. فرق سمجھاتا ہوں. فرق یہ ہے، میں یہ کہوں کہ میرے اسکول کے لیے، میرے گھر کے لیے جو مدد کریں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن کہہ دیں جو میرے لیے کوشش کرے. فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں متعین ہو گئی چیزیں ان چیزوں کے لیے، لیکن جب کہہ دیا میرے لیے جو کوشش کرے تو مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ساری چیزیں. کیا بلاغت ہے، اللہ اکبر، یہ بلاغت. قرآن حکیم سائنس آف ورڈس، سائنس آف ورڈس، لفظوں کی سائنس ہے. کائنات کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس طریقے کی سائنس رکھتی ہو لفظوں کے بارے میں. جو لفظ جہاں رکھ دیا گیا وہاں سے اٹھا کر اس کا مرادف نہیں رکھا جا سکتا. جی اس کا سینونیم نہیں رکھا جا سکتا وہاں پہ. والذین جاہدوا فینا، ہمارے بارے میں، ہمارے لیے. اب سب آ گیا، ہمارے دین کے لیے،
ہماری رضا کے لیے، ہمارے بندوں کے لیے، اللہ ساری چیزیں آ گئیں، جی ساری چیزیں آ گئیں. تو جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اپنے راستوں کی طرف، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے. اب جنت کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں، یہ روزے کا راستہ ہے، یہ نماز کا راستہ ہے، یہ کسی کی مدد کا راستہ ہے، یہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ ہے. واہ 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 کیا لفظ ہے. لنا سبل پلیورل آف سبیل، سبیل واحد سنگولر، پلیورل سبل. تو جنت تک جانے والے جتنے راستے ہیں، ہم تمام راستوں پر چلنے کی توفیق دے دیں گے اس کو. اللہ، روزے کی توفیق دے دیں گے، نماز کی توفیق دے دیں گے، صدقے کی توفیق دے دیں گے، زکوٰۃ کی توفیق دے دیں گے، جہاد کی توفیق دے دیں گے. اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے بارے میں کوشش کی ہم توفیق. معلوم ہوا کہ ہدایت یہاں ہدایت توفیق کے معنی میں ہے. جی ہدایت توفیق یہ سب کو نہیں ملتی. جی نبی بھی نہیں دے سکتا، یہ نبی ہدایت نہیں دے سکتا. کیسی؟ جیسے آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، آپ آئے، کہا کہ چچا محترم میرے کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا. انہوں نے کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں، میں آر لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. کون؟ ابو طالب. عالم یہ ہے کہ یہ چچا اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتا ہے، اور بھتیجا ہے کہ ہمارا رسول وہ اپنے چچا سے بڑی محبت کرتا ہے. اور جب وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے تو نبی کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا چچا اپنے باپ دادا کے دین پر مر گیا. آپ بڑے دلگیر ہوئے، دل گرفتہ ہوئے، غمزدہ ہوئے. آیت کریمہ اتری، انک لا تہدی من احببت. آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. ما منع الہدایہ، ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو ہدایت توفیق، یہ ہے توفیق. اللہ فرما رہا ہے ہم تمام راستوں کی توفیق دے دیں گے، جو جو راستے جنت کی طرف جاتے ہیں. کل سبل الی الجنہ، تمام راستے جو جنت کی طرف جاتے ہیں، ان تمام راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کر دیں گے. ہدایت، ہدایت مینس توفیق، ہدایت، ہدایت کی توفیق. اور لنہدی، لام یہ تاکید کے لیے، اور یہ نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ، یعنی یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ضرور بھی ضرور. قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی رب تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم اٹھا رہے کہ ہم ان کو ان تمام راستوں کی طرف ہدایت کی توفیق دے دیں گے جو راستے جنت کی طرف جاتے ہیں. اللہ. اور ایک نقطہ جو بڑا عجیب ہے وہ یہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ حسین عمل کرنے والوں کے ساتھ. کیا سمجھے آپ؟ حسین عمل کرنے والے. جمعہ کا خطاب تھا میرا، اس میں اللہ نے فرمایا، وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں، جی جی ان کے لیے حسنہ ہے. محسنین کہہ کر کے بتایا گیا کہ ہمارے راستے میں جتنے لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، یعنی بیوٹی. فار them who have done beauteous deeds is the beauty. اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، ہم حسین اعمال کرنے والوں کے ساتھ. اب حسین اعمال کرنے والوں، تفسیر القرآن بالقرآن، جو لوگ حسین عمل کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ، حسنہ مینس الجنہ. تو گویا کہ ہم انہیں تمام راستوں کی طرف ہدایت دیں گے اور آخر میں وہ ہماری حسنہ میں پہنچیں گے، اس کا نام جنت ہے. کیا یہ بولنے کی اسٹائل ہے اللہ تبارک تعالیٰ. دنیا کا کوئی کلام ایسے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی جی. کیوں ستا رہا ہے اللہ کے بندے، کیوں ستا رہا ہے؟ چلو آزمائش ہے تو آزمائش ہی کی صورت ہے.
جی ایک آیت کریمہ بڑی عجیب و غریب ہے. کہا کہ میاں بیوی ہم نے جو بنائے ہیں تمہارے جوڑے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بڑی عجیب آیت ہے. اللہ آیت پڑھ لیتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ. آپ بھی موجود ہیں اور آپ کے جوڑے بھی موجود ہیں. تو بعض لوگوں کے تو جوڑے ہو گئے ہیں. یہ جتنے بغیر جوڑے کے ہیں ذرا ان کا جوڑا جلدی کرو. مؤذن صاحب کا بھی نہیں ہے ابھی معاملہ. ذرا ڈھونڈو کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ. یہ بھی مسکرا رہے ہیں, ان کی بھی نہیں ہوئی لگتا ہے نا. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. کیا نشانی؟ ان خلق لکم من انفسکم. تمہیں میں سے, یعنی تم انسان ہو تو تمہیں میں سے, انسانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. تمہاری بیویاں, تمہارے شوہر یہ پیدا کیا. کیوں؟ لتسکنوا الیہا. سکن. جی اگر اس کا صلہ اندہ ہے, اندہ تو مادی سکون. جی لیکن اگر صلہ اس کا الہ آئے تو روحانی سکون. یہاں الہ لایا گیا ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو. روحانی سکون, معنوی سکون. اور روحانی سکون یہ مادی سکون سے بڑھ کر ہوتا ہے. جی کوئی بیوی آپ لائیے شادی کر کے, اسے محل دے دیجیے آپ. جی تمام آسائشیں دیجیے, لیکن اس کو ذہنی ٹینشن دیتے رہیں آپ, تو یہ سب مادی چیزیں اس کے لیے بالکل بیکار ہیں. تو اصل چیز ہے روحانی اور ذہنی سکون. اللہ فرما رہا ہے یہ جوڑے جو تمہارے بنائے جاتے ہیں یہ مادی سکون سے زیادہ روحانی سکون کے لیے بنائے جاتے ہیں. لہذا جو بیوی اپنے شوہر کو روحانی سکون نہ دے سکے, ذہنی سکون نہ دے سکے, اور جو شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے سکے, یہ نہ شوہر ہے نہ بیوی ہے. اس لیے کہ مقصد حل نہیں ہوا نا. لی تعلیل کے لیے علت ہے, اس کی ریزن ہے. اس لیے ایسا ہے. جب اس لیے ایسا ہے تو اگر بیوی اپنے شوہر کو ذہنی سکون نہ دے سکے, شوہر اپنی بیوی کو ذہنی سکون نہ دے, لے جو کائے کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سکن الہ, سکن اندہ ہوتا تو مادی سکون, جسمانی سکون, لیکن سکن الہ روحانی سکون. تو شادی کا اصل مقصد روحانی اور ذہنی سکون ہے. آفس سے آیا بیچارہ تھک کر کے, آ گئے جی, برتن پڑے ہوئے کچن میں, ہاں, اور برتن دھل کر کے فارغ ہوئے کہ ذرا ہاتھ پیر پھیلا لیں. ارے برتن تو دھل لیے, وہ کپڑے کون دھلے گا؟ جی جناب. جی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ تو سکون کے لیے. دوسرے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور تمہارے درمیان اللہ نے بنا دیا ہے مودت اور رحمت. ما معنی مودہ و ما معنی الرحمہ؟ ما الفرق بین هذین اللفظین؟ مودہ اور رحمت کے درمیان ما الفرق؟ کیا فرق؟ مودہ کہتے ہیں ایسی محبت کو جو من الطرفین, طرفین سے ہو. جب شادی ہوتی ہے تو ایک کو دوسرے سے غرض ہوتی ہے اور دوسرے کو پہلی سے غرض ہوتی ہے نہیں؟ غرض نہیں ہوتی. یہاں گھما رہے ہیں, وہاں گھما رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, غرض ہے نا. جی وہ غرض تو ہے, اس لیے تو شادی کرتا ہے. تو مودت کہتے ہیں ایسی محبت جو طرفین سے ہو, یعنی الفعل و ردت و فعل, ایکشن اینڈ ری ایکشن دونوں. یعنی وہ اس کی خدمت ضروری قرار دے لے اور وہ اس کی خدمت ضروری قرار, وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے, وہ اس کے جذبات کا خیال رکھے. دیٹ از کالڈ مودہ. اور رحمہ من جانب واحد, ایک طرف سے ہوتا ہے خالی. جیسے بوڑھے ہو گئے اب
میں نے دیکھا ہے بعض علماء کو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، سانس چل رہی ہے، بڑھیا بیچاری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہی، کبھی ہاتھ دبا رہی ہے، کبھی پیر دبا رہی. یہاں من طرفین، طرفین سے نہیں ہے بلکہ یہاں رحمت ایک جانب سے. تو جب جوان ہوں تو مودت، اور جب بوڑھے ہو جائے تو رحمت. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ محبت اور رحمت یہ زندگی کی آخری سرحد تک ہے، جب تک آدمی مرتا نہیں. کیسی کتاب ہے یار، کیا بات کرتی. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جینے کا طریقہ بتایا گیا، پوری آئلی زندگی کا جو اصول ہے وہ بتا دیا گیا. جینا کیسے ہے، تمہاری آئلی زندگی، تمہاری خاندانی زندگی کیسی ہونی چاہیے. سکون، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور جوان ہو تو مودت، بوڑھے ہو جاؤ تو رحمت. مودہ من الطرفین، الرحمہ من جانب واحد، ایک طرف سے. جی اب کوئی مطلب نہیں رہ گیا نا. وہ بیچارہ پڑا ہوا تو مرنے کو ہے، یہ بڑھیا ہاتھ کیوں دبا رہی ہے؟ ایک طرف سے، ایک من جانب واحد. وہ جانتی ہے یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب یہ مرنے والا ہے، اس کا ہاتھ پیر کیوں دبا رہی ہے، اس کے پاس کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ رحمت ہے، من جانب واحد. فرق سمجھ میں آیا؟ مودہ کس کو کہتے ہیں، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. یہ غور کرنے والی کتاب ہے، ایسی سطحی کتاب نہیں ہے. فکر کرنا، غور کرنا، اسٹڈی کرنا، اور بھی ڈیپلی اسٹڈی کرنا اس کے. ایسے نہیں چلے جاؤ اس میں، ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ، ایسی کتاب ہے. ایک آیت کریمہ اس پر رک کر بحث کرنا چاہیں گے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. کیا بات ہے، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کے واسطے سے ہم تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو قائمہ رکھے. انجینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پلر کو 90 ڈگری کا زاویہ دینا ہے گا، تو اگر وہ ہر طرف سے 90 ڈگری ہے تو یہ پلر قائمہ ہے، زاویہ قائمہ ہے. تمام طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے. جی بالکل سیدھا، ذرہ برابر خم ہوا تو 90 ڈگری کا زاویہ نہیں بنے گا، اس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں، اردو میں حساب میں پڑھایا گیا ہے. جی فَأَقِمْ وَجْهَكَ، ذرہ برابر ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے، سیدھا بالکل. فَأَقِمْ 90 ڈگری کا زاویہ، وجہک یہ چہرہ بالکل 90 ڈگری کے زاویے میں ہونا چاہیے. اچھا کس طرف؟ للدین، اللہ کے دین کی طرف. جی اب یہ دین مل گیا تو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھو، 90 ڈگری کے زاویے پر سیدھا ایک دم. حنیفہ، حنف کا مطلب ہوتا المیل عن الباطل، باطل سے ہٹ جانا. حنف کا مطلب جھکنا، ایسا یہ جھکنا. تو گویا کہ باطل سے حق کی طرف جھکنا، ایسا شرک سے توحید کی طرف جھکنا. حنیفہ کہا گیا، حنیفہ بالکل سیدھا، جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر. جی حنیفہ. کیوں؟ اس لیے کہ اسی پر تم کو پیدا کیا گیا ہے، فطرت پر. فطرت مینس وٹ دا میننگ آف فطرہ. فطرت کہتے ہیں اسلام، توحید. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر بچپن میں مر جائے تو جنتی ہے، اس لیے کہ وہ فطرت پر مرا، توحید پر مرا، اسلام کے اوپر مرا. اچھا اللہ نے فرمایا جب تم کو اسلام پر پیدا کیا گیا، توحید دے کر پیدا کیا گیا، تو لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدل التوحید بالشرک. تو توحید کو شرک کے بدلے مت بیچو، نہ بدلو. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ اکبر. تو اگر کوئی آدمی توحید چھوڑ کر کے شرک اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ فطرت سے منحرف ہے، فطرت سے ہٹ گیا ہے. جی وہ حق سے باطل کی طرف چلا گیا ہے، توحید سے شرک کی طرف چلا گیا ہے، جو فطرت کے خلاف ہے. اس لیے کہ فطرت آدمی کی توحید ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ کسی دنیا کے کسی ریموٹ کارنر کے اوپر اگر کسی آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور اس تک پیغام اللہ کا نہ پہنچے، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتا ہو. جی، ایک نادیدہ ہستی کی عبادت کرتا ہو جس کو اس نے دیکھا نہیں کبھی، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے وہ اللہ کی عبادت. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہو مال، وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اچھا، یہ بڑھتا رہتا ہے. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اگر سود دے رہے ہو تو بڑھتا نہیں. اور وما آتیتم من زکات، اگر تم زکوٰۃ دے رہے ہو اور تریدون وجہ اللہ، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، فاولئک هم المضعفون. یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. یعنی اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا، اب اللہ اپنی شان کے اعتبار سے اس کو بڑھا کر کے دیتا ہے. اس کو کتنا بڑھا کر دے گا؟ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. جی، تم اپنے شان کے اعتبار سے دیتے ہو، وہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. جی جی. سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث میں وہ موبائل داخل ہے جس سے فائدے سے زیادہ بچے نقصان حاصل کر رہے ہیں. لہو الحدیث میں داخل ہے. لہو الحدیث کی خود تعریف کی گئی. عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ لہو الحدیث والغنا، گانا ہے، گانا، گانا وہ لہو الحدیث ہے. یعنی بس گاڑیوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں، موبائل میں گانے سن رہے ہیں، لہو الحدیث. اچھا، لہو الحدیث کی خود تعریف اللہ نے فرمائی لیضل عن سبیل اللہ. ہر وہ کام جو آدمی کو خیر سے روک دے، دیٹ از کالڈ لہو الحدیث. آپ کسی کھیل میں مبتلا ہیں، اذان ہو گئی، نماز چھوٹ گئی آپ کی، لہو الحدیث ہے وہ. جی جی جی، ہر وہ چیز جو آدمی کو خیر سے روک دے وہ لہو الحدیث ہے. اور ایسے لوگوں کو چاہیے لہو الحدیث نہ خریدیں. ومن اشترا کا لفظ ہے، ٹو بائی، خریدنا. جی، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. جی. اس کے بعد حضرت لقمان کا واقعہ. ایک بزرگ آدمی تھے یہ، جی بزرگ آدمی تھے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو حکمت دی تھی. ما معنی الحکمہ، ما معنی الحکمہ. اور ہو از حکیم. حکیم کس کو کہتے؟ کہتے اللہ کی کتاب کتاب حکیم ہے. تو ما معنی الحکیم و ما معنی الحکمہ. علامہ ابن قیم نے بتایا ہے فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي هو الحکمہ. کیا تعریف کیا انہوں نے؟ کیا فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي هي الحکمہ. اس کو حکمت کہتے ہیں. مناسب کام، موزوں طریقے پر، صحیح کام صحیح طریقے پر صحیح وقت میں. یہ حکمت ہے. اب لوٹا لیے جا رہا ہے باتھ روم کے لیے، مولوی صاحب جا رہے ہیں لوٹا لیے. ایک صاحب ہے، مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. ارے بھائی جان دے اس کو، مولوی صاحب کو جان دے، وہاں جان دے. یہ وقت نہیں ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے یہ. جی، فعل ما ينبغي علی الوجہ الذی ينبغي فی الوقت الذی ينبغي. مناسب کام مناسب طریقے پر مناسب وقت میں کرنا، یہ حکمت ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کام صحیح ہے ایک، اچھا اس کو صحیح کام ہے تو صحیح طریقے سے کرنا. جی، اور صحیح وقت میں کرنا. نماز اچھا کام ہے، جی اس کو صحیح طریقے سے. کیسے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ ہے طریقہ. جی، تو نماز ایک صحیح کام ہے، صحیح طریقے سے جیسا نبی نے پڑھا. فی الوقت الذی ینبغی، مناسب وقت، 5 وقت میں جیسے اذان ہو جائے آ جاؤ. فی الوقت الذی ینبغی، چھوڑ پکڑ نہیں.
کہ نماز کا وقت چلا گیا، اس کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں. تو یہ حکمت کا معنی. یہ بڑے حکیم تھے. یہ جانتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کیا تعلیم دی؟ ہماری بعض مائیں ہوتی ہیں، جیسے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو دنیا دار ہوتے ہیں بیٹے بولو ABCDEFG. یہ اوقات ہے ہماری، یہ اوقات ہے. یہ دیکھو اپنے بچے سے بول رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. اچھا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت ملے تو انشکر للہ. جی نعمت ملے تو نعمت کا شکر ضروری ہے. دیکھو اس کے بعد کہا گیا حکمت ایک نعمت ہے تو انشکر للہ. کیسی کتاب ہے، کس طرح بولتی ہے کتاب. حکمت ایک نعمت، حکمت نعمت، اور نعمت جب ملے تو نعمت کا شکریہ. اور اللہ فرما رہا ہے اس شکریہ سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو آدمی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا. نعمت ہم بڑھائیں گے اور شکر نہیں کرے گا نعمت کھینچ لیں گے. اچھا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. تو غنی ہے. اپنے بیٹے سے بول رہے ہیں میرے بچے ان الشرک لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کر. ایک اس کے بعد کہہ رہے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک مت کر یہ تو کہہ دیا ٹھیک ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں شرک ظلم عظیم ہے؟ نقطہ یہ ملا بچے سے کوئی بات کہیے تو اس کی دلیل بھی دے دیجیے تاکہ بچہ ذہنی خلجان میں مبتلا نہ ہو. ابا نے اس کام سے منع کیوں کیا ہے؟ وجہ بتایا گیا لا تشرک باللہ، منع کیا شرک مت کرنا. کیوں؟ ریزن ان الشرک لظلم. ظلم کیوں ہے؟ ظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف ہے. الظلم وہ خلاف العدل، عدل کے خلاف. بتائیے ایک قادر کو اور عاجز کو مساوی کر دینا ظلم نہیں ہے؟ جوتے کو ٹوپی کو برابر کر دینا یہ عدل ہے کہ ظلم ہے؟ ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے، جوتا پیر میں. اب جوتا سر پر رکھ دیا جائے، ٹوپی کو پیر میں رکھ دیا جائے، ہذا ظلم. اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں چیز کو اس کے غیر جگہ میں رکھنا. وضع الشیء فی غیر محلہ وہ ظلم. تو قادر بندہ عاجز، تو قادر اور عاجز کو برابر کر دینا اذ نسویکم برب العالمین وہ ظلم. ظلم ہے یہ. خالق اور مخلوق کو ملا دینا. بولے کہتے ہیں کہ جس طرح چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے ویسے ہی رب تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت. ارے تو نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا، بدبخت کہیں کے. خالق خالق ہے، بندہ چھت پر جانا مخلوق کے پاس جا رہا ہے نا، وہ عاجز ہے. وہ رب تعالیٰ قادر ہے. تو نے خالق اور مخلوق کو ایک جیسا کر دیا. اذ نسویکم برب العالمین وہ ظلم. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جی اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا گیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، کہاں ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا کیا ہے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں جو کہا گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے لڑکا یا لڑکی ہے. جی جی بتایا گیا کہ غیب کہتے ہیں جو سبب طبعی کے واسطے سے نہ ہو. آئی ول ریپیٹ، غیب وہ ہے جو سبب طبعی نیچرل ریزن کے واسطے سے نہ ہو. ڈاکٹر کیا استعمال کرتا ہے، آلہ استعمال کرتا ہے، واسطہ آ گیا بیچ میں، یہ غیب نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ جانتا ہے، اس کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ھذا هو الفرق، ھذا هو الفرق. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، بغیر کسی سبب طبعی کے جانتا ہے وہ کہ کیا ہے. اللہ یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے سائنس سے بتا دیتے لڑکا ہے لڑکے، لیکن ماں ہے یہاں پر، من نہیں، ماں ہے یہاں. ڈاکو ہوگا، چور ہوگا، ہاں کہ عالم ہوگا، جاہل ہوگا، سیاستداں ہوگا کہ کون ہوگا، وہ کو معلوم نہیں. یہ کیسے بتا سکتا ہے کوئی؟ وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے. اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، وہ مرے گا. ابھی وہ ٹائٹینک جو شپ تھی
جسے دنیا کے بہترین دماغوں نے مل کر کے بنایا تھا. جانتے ہیں ان کے بنانے والوں کا اور شپ کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ تقدیر بھی اس کو نہیں ڈبو سکتی. دعویٰ تھا ان کا. ڈوب گیا, زندہ نہیں بچے لوگ. اچھا, اس کو دیکھنے کے لیے, یہ تو سن 1912 میں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو اپریل سن 1912 یا 11 میں ایسا ہوا ہے ٹائٹینک کا معاملہ, زیر آب ہو گیا. اس کو دیکھنے کے لیے بھی 18 جون کو کچھ لوگ گئے ہوئے تھے, جس میں پاکستان کے 2 بلینئر تھے, باپ بیٹے, داؤد اور سلیمان. داؤد نام ہے باپ کا, سلیمان نام ہے بیٹے کا, اور 3 اور ہیں جس میں وہ ایک کیپٹن ہے اس کا جہاز کا, وہ شپ کا کیپٹن ہے, اور 2 اور برطانوی بلینئر ہیں. یہ 5 لوگ تھے. ابھی ٹائٹین نام ہوتا, پہلے کا نام ٹائٹین, یہ نام ہی بڑا عجیب و غریب ہے. دونوں نہیں بچے جی, وہ ٹائٹینک بھی گیا, ٹائٹین بھی گیا. اس میں 5 لوگ تھے, اس میں تو بے شمار لوگ تھے. تعداد آپ انٹرنیٹ پہ مار کے دیکھ لیں, انگلش میں پوری تفصیل آ جائے گی. جی, یہ 5 گئے. ان کی خواہش کیا تھی؟ مریں گے تو امریکہ میں رہ رہے, امریکہ کے قبرستان میں دفن ہوں گے, پاکستان میں لا کر کے دفن کر دیں گے, یا جہاں وہ چاہیں گے وہاں. یہ تمنا تھی. ان کو کیا معلوم بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کہ کس زمین میں مرنا ہے, کس زمین میں مرنا ہے. اللہ جانتے ہیں. یہ 5 لوگ تھے. اللہ فرما رہا ہے جہاں ہم نے لکھ دیا ہے کہ تمہیں وہاں مرنا ہے, وہاں فری میں بھی جا سکتے ہو, اور ہمیں ضرورت پر ہم چاہیں تو ہم تم کو مجبور کریں تم پیسے دے کر وہاں پہنچو. یہ پیسے دے کر پہنچے. ہر ایک نے 2.5 لاکھ امریکی ڈالر دیے ہیں, ہندوستانی 2 کروڑ روپیہ. یعنی ایک آدمی کا, ایک مسافر کا جو کرایہ لگا ہے وہ 2 کروڑ لگا ہے. یعنی 2.5 لاکھ امریکی ڈالر, یعنی 2 کروڑ روپے خرچ کر کے گئے. رب تعالیٰ نے کہا موت یہاں لکھی ہے, پیسے دے کر کے آؤ یہاں پر, تم پیسے خرچ کر کے یہاں آؤ, تمہاری موت ہم نے. اور وہ بھی 1500 فٹ سمندر کے اندر, 1500 فٹ, 1500 فٹ نیچے. یہ تمہاری قبر ہے, یہ تمہاری قبر یہاں ہے. تم کو کیا معلوم؟ ہم کو معلوم ہے. یہ ہمارا رب ہے. اللہ اکبر. رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت, آدمی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آدمی کے بے ہوش ہو مر جائے گا آدمی. جی, رب تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت آدمی خالی تصور کر لے ہلکا سا تو. وما تدری نفس بأي أرض تموت, کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرنے والا ہے. پیسے دے کر بلا لیتا ہے, چل پیسے دے اور یہاں مرنا ہے تجھے, کس زمین میں مرنا ہے تجھے, 1500 فٹ نیچے سمندر کی گہرائیوں میں تجھے مرنا ہے, آ جا ادھر چل. کیسی کتاب ہے, کمال کی کتاب ہے یار, کمال کی کتاب ہے. کائنات میں ایسی بک موجود نہیں ہے. یہ ہم کو دی گئی تھی, ہم کو دی گئی تھی. ہم نے اسے تاکہ نسیاں کے اوپر رکھ دیا ہے. جمعہ ہے, کوئی اور نظمیں پڑھ رہے, نعتیں پڑھ رہے, ساری چیزیں. ارے بھائی اس کو کون سمجھے گا, اس کو کون پڑھے گا, یہ نعتوں میں لگے. ارے بھائی وہ سب اصل نہیں ہے, اصل یہ کتاب ہدایت ہے جو تم کو دی گئی ہے. گا رہے گا رہے گا رہے. چھی 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 چھی. توپ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ قلعہ کی فصیلیں گرا دی جائیں, قلعہ کی برجیں توڑ دی جائیں. توپ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس سے مکھی ماری جائے. جی, توپ دے دی گئی ہے, مکھیاں مار رہا ہے مسلمان, یہ گانے گا رہا ہے. اس قوم کی بدنصیبی کے اوپر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. جی, ایسی کتاب. یہ علامہ اقبال نے کہا, خار از محجوری قرآن شدی, شکوہ سنج گردش دورہ شدی, اے چو شبنم بر زمین افتندئی, در بغل داری کتاب زندئی. تو قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہوا ہے, اور اب زمانے کا شکوہ کر رہا ہے. زمانے کا شکوہ کیسے کرتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے, ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. آج جو ہم ذلیل ہیں, پھٹی ہوئی ٹوپیاں ہمارے سروں کے اوپر ہیں, تو ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر,
ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. ارے بھئی کیا پھر تیرے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہوئے کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ذلیل کہیں کے تاج تیرے سر سے اترے کیوں؟ ٹوپی پھٹی تیرے سر پہ آئی کیوں؟ تو خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اب زمانے کا شکوہ، اے چو شبنم برزمی اوفتندئی، اے وہ قوم جو اوس کی طرح شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اغیار تجھے اپنے پاؤں تلے رود رہے ہیں. حیرت کی بات ہے، در بغل داری کتاب زندگی، ایک زندہ کتاب تیرے بغل میں رہتے ہوئے تم مردہ ہے، اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم برزمی اوفتندئی در بغل داری کتاب زندگی. ایک زندہ کتاب بغل میں رکھتے ہوئے آدمی اس قدر ذلیل ہو، ایسی قوم تف ہے ایسی قوم کے اوپر. اللہ فرما رہا ہے کسی مرد کے بدن میں ہم نے 2 دل نہیں بنائے. اس لیے کہ ایک پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے. اللہ نے منع کیا، لا لا لا، وہ جن کا بیٹا ہے اس کے نام سے بلاؤ. زید بن حارثہ اس کا بیٹا ہے، اس لیے کہ ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے. جیسے انسان کے بدن میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک ہی دل ہوتا ہے. اچھا یہ مرد کہا گیا کیوں؟ عورت کے بدن میں 2 دل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں جی. اسی وجہ سے رجل کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کے، تو ایک دل تو عورت کا ہے اور ایک دل اس کے بچے کا ہے جی. یہ مرد کو نہیں ہوتا، لہذا رجل کہا گیا. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ہے، سائنس ہے. ما جعل اللہ لرجل، رجل مرد، مین ناٹ وومن. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے اندر ہم نے 2 دل نہیں بنائے. اس کے بعد کہا گیا نبی کو جانتے ہو کتنی محبت کرنی چاہیے نبی سے؟ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھو یہ تمہارا دل ہے، یہ جان ہے تمہاری جی، اور یہ تم ہو، یہ تمہارا نفس ہے، یہ تمہاری ذات ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری جان ہے، یہ تمہارا وجود ہے، تمہارا نفس ہے. لیکن نبی یہ یہاں ہے، یہاں ہے تمہاری جان سے ہیں. یہ جو تمہارا وجود ہے تمہاری جان سے زیادہ قریب، یہ میرا نبی ہے. تو نبی کے لیے اپنی جان دے دینا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے تم سے، تمہاری جان سے. مطلب کیا ہوا؟ نبی کی بات آ جائے تو دنیا کے تمام آدمیوں کی بات کو ٹھکرا دیا جائے جی، اس لیے کہ وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ یہی محبت نہیں رہ گئی ہے نبی سے، تبھی تو ساری پرابلم ہے، ساری پریشانیاں ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند و خارند، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارند. کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے رو کر کے بڑا گڑگڑایا، رویا. میں نے اللہ سے پوچھا کہ مسلمان پوری دنیا میں کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ مسلمانہ چہرہ زارند و خارند، ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، نہیں جانتے ہو کہ یہ امت مسلمہ دلے دارند و محبوب ندارند. دل تو ہے مگر اس میں نبی نہیں ہے. بولے تو نبی نہیں، اس میں نبی نہیں ہے. کھاؤ لات جوتے، کیا کرنا ہے؟ تم نے خود لات جوتے چنے ہیں تو لات جوتے کھاؤ. اس لیے کہ اس دل میں جس کو رہنا چاہیے تو وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. دلے دارند و محبوب ندارند، دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند خارند، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند محبوب ندارند. یہ وہ آدمی ہے جس نے پورے یورپ کا فلسفہ گھور کر پی لیا تھا. اقبال جس کو کہتے ہیں، اقبال بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا فلسفہ، پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا ہے. وہ بول رہا ہے
ایک کمی ادھر. اچھا پھر یہ سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب میں اس کو جنگ خندق بولتے ہیں جی. یہ عجیب و غریب لڑائی ہے. پتہ چلا کہ 10 بڑے بڑے قبائل، بہت بڑے بڑے قبائل، تقریباً 10,000 کی تعداد میں آ گئے ہیں اور مدینہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اچھا مدینہ کا جو جائے وقوع ہے، آپ نقشہ دیکھیں گے، جو لوگ جغرافی پڑھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دو طرف 2 حرے ہیں. حرہ مانے وہ جلی ہوئی ایسی چیز. وہ تو کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی والکینو پھٹا تھا، آتش فشاں نکلا تھا، والکینو حرہ. یہ جب پھٹتا ہے تو دور تک اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد جب پھیلتا ہے وہ جو تو ایسے پھیلتا چلا جاتا ہے انگڑھ طریقے سے ایسے جی. تو مدینہ کے دونوں طرف 2 حرے، حرے واقم اور حرے ببرا. تو فوجی مارچ کے انداز میں دونوں طرف سے نہیں آیا جا سکتا جی. اور ایک طرف نخلستان ہے پورا، کھجوروں کے باغ، وہاں بھی فوجی انداز میں نہیں آ سکتے. تو 3 طرف سے نیچرلی مدینہ محفوظ ہے. یہ سامنے سے آ سکتے تھے. سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق کھودی گئی تاکہ شہر میں نہ آ سکے. ایک مفسر لکھتا ہے یہاں تو مدینہ کو بچانے کے لیے خندق کھودی گئی تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے، تمہارے ایمان پر، تمہاری آبرو پر حملہ نہ کر سکے. اس میں تعلیم دی گئی ہے تم کو، تم اپنے گھروں کے سامنے خندق کھود لو، اپنے ایمان کے سامنے، تاکہ تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے شیطان اندر نہ آ سکے. تم اپنے گھروں کے سامنے خندق کھود لو، تمہاری بیویوں بچوں کی آبرو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی بدماش نہ آ سکے. جی یہ خندق کھودنا ہے. بتائیے وہاں خندق کھودنے سے شہر بچ رہا ہے، اپنے گھروں کے ارد گرد خندق کھود لو، ایمان کی خندق. جی اللہ اکبر. تو یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں. اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے. اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حقیقی اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات. اور تبان اور ضمناً تمام لوگ داخل ہیں. 4 لوگ، آل عباس، آل عقیل، آل علی اور آل جعفر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آل، حضرت عباس کی آل اولاد، اور حضرت عقیل کی آل اولاد، حضرت جعفر ان کے آل اولاد. جی شہید موتا حضرت جعفر طیار. جی تو آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، ان 3 لوگوں کی جو اولادیں ہیں وہ سب اہل بیت ہیں. ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. جی یہ سید ہیں. بہت سارے سب نقلی سید گھوم رہے ہیں بھائی. یہ سید نہیں ہے. ان کا شجر نسب اگر نبی تک حقیقت میں پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سید ہے. ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. یہ 4 جو آل ہے، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل علی، ان کے اوپر صدقہ حرام. تو جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں. اور اصلی اہل بیت ازواج مطہر، ضمناً اور تبان شامل ہے اہل بیت. یہ 4 لوگ، 4 کے خاندان، ان کے لیے احکام دیے گئے اور ان کے ذریعے امت کی ماؤں کو تمام احکام دیے گئے. پورا پڑھ لینا آپ. جی اس پر تفصیل سے بحث ہم کر چکے. اس میں خاص بات ہے، گھروں میں رہو. عورتوں کا اصلی مقام گھر ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نکلو اگر تو نکلنے کی اجازت ہے. جی اسلام عورتوں کو قیدی بنا کر نہیں رکھنا چاہتا. جی نکلو مگر ایک شرط کے ساتھ، لا تبرجن تبرج الجاہل، تبرج نہیں ہونا چاہیے. ما معنی تبرج؟ ابداء المرأة للرجل یجب علیہا سترہا من محاسنہا. اجنبی مردوں کے اوپر جن چیزوں کا کھولنا عورت کے اوپر حرام ہے، جائز نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے کھول دینا. دیٹ از کالڈ تبرج. تبرج بروج سے ہے. برج دور سے نظر آ جاتا، یہ مینارہ، یہ برج ہے، دور سے نظر آ جاتا مسجد ہے، تو برج اسی سے ہے. لا تبرجن. تو عورتیں اس طرح مردوں کے سامنے نہ آئیں کہ ان کے جو محاسن ہیں، ان کی جو خوبصورتی کی جگہیں ہیں، وہ اجنبی مردوں کے سامنے ہیں. زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہی تھا.
تبرج الجاہلیت الاولا. یہ جاہلیت اولا کیا ہے؟ قبل مبعث رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس طریقے کا تبرج موجود تھا. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، ایسی عورت جو بے محابہ لوگوں کے سامنے آتی جائے، جاہل عورت ہے چاہے کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، جاہلیت الاولا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. دنیا اسے ماڈرن کہہ سکتی ہے، لیکن قرآن حکیم ایسی عورت کو جاہل کہتا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا. اولا قبل مبعث رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جاہلیت تھی. گھروں میں عورتیں کیا کریں؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. قرآن حکیم کی تلاوت کریں، جی حدیث پڑھیں، یہ سب کام ہو ان کے. روزہ رکھیں، یہ سب ہے نا، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ. اس کے بعد سورہ سبا ہے. سبا ایک بہت بڑا شہر تھا، بہت خوبصورت. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائے بلدۃ طیبہ. بلدۃ طیبہ، ایک پاک شہر، کھٹمل نہیں، بچھو نہیں، سانپ نہیں، مچھر نہیں. بہترین کلائمیٹ، لاجواب انوائرنمنٹ، جی لاجواب ماحول. اور شہر کے دونوں طرف دو باغات، جنتان عن یمین و شمال. عن یمین دائیں طرف، آن دا رائٹ سائڈ، اینڈ شمال آن دا رائٹ، بائیں سائڈ میں دو باغات تھے. اور اتنا پھل آتا تھا اس میں، یہ جو رائٹ اور لیفٹ جو باغات تھے وہ بدلناہم بجنتین، جنتین دو باغ دائیں بائیں. اتنا پھل آتا تھا کہ اگر کوئی عورت، کوئی آدمی سر پر ٹوکرا لیے ہوئے تھوڑی دور تک چلا جائے تو بغیر پھل توڑے پورا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا. اور یہ تو تھا اللہ کی نعمت کا ایک منظر کہ وہ پھل کھاتے تھے، بیچتے تھے، دور دور تک لے جاتے تھے. اور دوسرے، اس شہر کا کلائمیٹ بڑا خوبصورت تھا. بلدۃ طیبہ، بڑا خوبصورت شہر تھا، پاک شہر تھا، اس میں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں تھی. اور تیسری نعمت یہ تھی کہ باغات کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اور فصل کے انہانس کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے پانی ضروری ہے. تو وہاں پر ایک ڈیم تھا، جی ڈیم تھا ایک، جی. تو پہلے کیا تھا کہ پہاڑوں سے جب پانی برستا تو وادیوں میں پھیل کر کے ضائع ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنایا، جی سد معارب، جی معارب اس کا نام تھا، سد معارب، ڈیم معارب کا. تو پانی اب وہاں جمع ہو جاتا، اور پورے سال ان لوگوں نے اس کے اندر چھوٹے بڑے ایسے بڑے بڑے ہول کر رکھے تھے، چھوٹی بڑی کھڑکیاں. تو جیسا پانی اس کا باغ متقاضی ہوتا ویسا کھڑکی کھول لیتے. تھوڑا پانی تو چھوٹی کھڑکی، بڑے زیادہ پانی کی ضرورت ہو تو بڑی کھڑکی. اس طرح ان کے باغات ہمیشہ سیراب رہتے اور خوب پھل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اسی ڈیم کو توڑ دیا اس نے اسی ڈیم کو توڑ دیا اس نے، جس پر پورے باغات کی زندگی کا دار و مدار تھا. اسی ڈیم کو توڑ دیا اللہ نے جب ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی. علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کو جب کوئی نعمت ملے تو فوراً سجدہ شکر کرے. سجدہ شکر کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ سجدے میں گر جائے. جی اللہ کتنا خوش ہوتا ہے بندہ جو سجدے میں چلا جاتا ہے. میرے رب تو نے یہ چیز عطا کی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کی راہ میں کچھ مانگنا ہو، کچھ کرنا، کیا چل رہا ہے؟ بہت تنگی ترشی میں زندگی چل رہی، اور کما رہا ہے دبا کے، وہ دبا کے کما رہا ہے وہ، اور رو رہا ہے. نہیں ہے کچھ کھانے کو نہیں ہوتا. ایسے تو لوگ ہیں. تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. فرمایا گیا کہ ایک فلسفہ جاننا چاہتے ہو، ایک فلسفی. کیا فلسفی؟ یہ ہے کہ وما انفقتم من شیء، جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو بھی چیز، من شیء
anything you want. ٹھیک ہے. وما انفقتم من شیء, جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو, فہو یخلفہ, اللہ اس کا بدل عطا فرمائے. خلف کا مطلب سمجھتے, خلف سلف جو چلے گئے اور اس کی جگہ پر جو آئے خلف, وہی لفظ استعمال کیا گیا, فہو یخلفہ, اس کی جگہ پر. یعنی جو چلے گئے ان کی جگہ پر تم آئے ہو, یعنی جو چیز چلی گئی وہ چیز اللہ آپ کو عطا کرے گا. 1000 دیا نا, 1000 دینے والا ہے, اور اس کے بعد کہا وہ خیر الرازقین, 1000 ہی نہیں دیتا, وہ پتہ نہیں کتنے ہزار تم کو دے دے, یہ خیر الرازقین ہے وہ. جی یہ مطلب اس کا یخلفہ کا لفظ قابل غور ہے. اور حدیث بھی ہے, یبن آدم, حدیث خود, اے ابن آدم, انفق, تو خرچ کر, انفق علیک, میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں, تو میرے بندوں کے اوپر خرچ کر, میری راہ میں خرچ کر, انفق علیک, میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں. تو ہمارے یہاں تو فلسفہ یہ ہے کہ دینے سے کم نہیں ہوتا, جتنا دو اتنا آپ کو مل جانا, اتنا نہیں, بڑھا چڑھا کر کے آپ کو دے دیا جائے گا. جی آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے, بیوی کینسر میں مبتلا ہے, بچہ کڈنی پیشنٹ ہے, دنیا بھر کی ڈائلیسس ہو رہی, یہ ہو رہا, کیا فائدہ اسی زندگی سے. جی کم سے کم جو لوگ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ کم سے کم ان چیزوں سے 2-4 نہیں ہو, بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین. سبحان اللہ, یہ فلسفہ ہے ہمارے ہاں دینے کا, دینے کا, گیو اینڈ ٹیک کا جو فلسفہ ہے یہاں بیان کیا گیا. فرمایا گیا جو مر گیا وہ کچھ نہیں دے سکتا. جی کچھ نہیں دے سکتا. وما انت بمسمع من فی القبور, جو قبروں میں ہیں انہیں آپ نہیں سنا سکتے. لیکن عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ مردہ جو ہے وہ بغیر واسطے کے سن لیتا ہے, لیکن اللہ کو سننے کے لیے بیچ میں واسطہ ضروری ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے کہ مردہ بغیر واسطے کے سن لیتا ہے, لیکن اللہ کو سننے کے لیے واسطے کی ضرورت ہے, وہ نہیں سنے گا جب تک بیچ میں واسطہ نہ. عجیب. یہ چند باتیں تھیں 21 اور 22 پارے کے تعلق سے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.